آج جو میں پروگرام لے کے آئی ہوں اس کا نام ہے آرٹ گیلری، اور آج ہم اس پروگرام میں جن آرٹسٹ سے بات کریں گے وہ ماشاءاللہ پاکستان کے کافی ریناؤنڈ آرٹسٹ ہیں، جن کا نام ہے نعمان زیدی، جو کہ NCA لاہور سے گریجویٹ ہوئے ہیں، ادھر سے انہوں نے اسٹڈیز کی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے اسکیچنگ کرتے ہیں، پینٹر ہیں اور کیلیگرافی بھی کرتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے بہت سی گفتگو کریں گے کیلیگرافی کے اوپر، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور مجھے بھی۔ تو السلام علیکم نعمان زیدی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ تو جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کیلیگرافی پہ، کیا آپ کو بائی برتھ اس چیز کا شوق تھا کہ آپ فائن آرٹس میں آئیں اور کیلیگرافی کریں یا پینٹنگ وغیرہ کی سائڈ پہ، یا آپ بڑے ہو کے آپ کا انٹرسٹ اس طرف ڈیولپ ہوا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور رفا FM 102 کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے۔ اور سب سے پہلا سوال ہی آپ نے بہت مشکل مجھ سے پوچھ لیا ہے۔ بیسیکلی مجھے تو شوق نہیں تھا کیلیگرافی سیکھنے کا یا آرٹ کا شوق نہیں تھا۔ میری زندگی میں ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے مجھے موٹیویشن ملی ہے اور اس واقعے کی وجہ سے متاثر ہوں اور پھر اس وجہ سے میں آرٹ کی طرف آیا ہوں۔ میرے ایک ٹیچر ہیں ندیم اختر صاحب، جو ڈنمارک میں ہوتے ہیں۔ وہ میرے ایک بڑے ہی اچھے ایک ٹیچر تھے، اور جب وہ ڈنمارک چلے گئے تو ان کے لیے میں نے ایک تحفہ بھیجنا تھا، ڈائری۔ تو جب میں نے وہ ڈائری پرچیز کی، اس کے اوپر لکھنے لگا تو میری لکھائی اچھی نہیں تھی، اور یہ کافی پرانی بات ہے، جب میں 8th-9th کلاس میں تھا۔ تو جب میں اس کے اوپر لکھنے لگا تو وہ اتنی نہیں لکھا جا رہا تھا مجھ سے۔ پھر میں چلا گیا ایک پینٹر کے پاس، اس کے پاس گیا اور اس کو میں نے کہا کہ آپ اس کے اوپر اچھا سا لکھ دیں، یہ میں نے کسی کو گفٹ کرنا ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جی کاتب کا کام ہے، آپ کسی کاتب کے پاس جائیں، کسی رائٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو اچھا سا لکھ کے دے گا۔ پھر میں دوسری گیلری میں چلا گیا، سیم ان کا بھی یہی آنسر تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ میں پھر جب 3-4 شاپس پہ گیا اور میں پھر واپس اپنے ہاسٹل میں آ گیا، اور پھر میں نے وہ خود لکھ کے ان کو بھیج دیا۔ لیکن اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ یہ کیلیگرافی کیا ہے، اس کو میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر میں 2 سال میں نے اسٹرگل کی، اور ایک طویل اسٹرگل کے بعد مجھے ایک ٹیچر ملے جن سے میں نے پراپر کیلیگرافی سیکھی، اور کیلیگرافی سیکھنے کے بعد پینٹنگ بھی میں نے وہاں پر سٹارٹ کی۔ اور پھر اس کے بعد پھر میں NCA میں آیا، اور NCA سے پھر میں نے گریجویشن کی، اور پھر ایک سلسلہ چلتا رہا، اور پھر ایگزیبیشنز کیے۔ سیکھنے کے بعد 35-40 کے راؤنڈ اباؤٹ میں نے ایگزیبیشنز کی ہیں پاکستان میں، اور ایگزیبیشن کرنے کے بعد اور ٹیچنگ کے شعبے سے بھی ایک تعلق ہے میرا، اور آرٹ سکھاتا ہوں، آرٹ کرتا ہوں، اور پھر ایک سلسلہ یہ چلتا ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ نے تو کافی ایڈلٹ ایج میں آ کے سیکھنا سٹارٹ کیا، مطلب اس کے آرٹ کے لیے کسی ایج کا اسپیسیفک ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کسی بھی ایج میں اگر آپ کو انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسے، کیونکہ اب دیکھیے جیسے آپ نے 9th یا 8th میں سٹارٹ کیا تو بیس تو آپ کی اسی ٹائم بننا سٹارٹ ہوئی ہے، لیکن آج ماشاءاللہ آپ ایک ریناؤنڈ آرٹسٹ ہیں۔ تو بیسیکلی آپ مجھے خطاطی کے بارے میں بتائیے کہ خطاطی ہوتی کیا ہے، یہ کیسے کی جاتی ہے؟ اچھا، بیسیکلی جو اس کی ایک ہسٹری ہے اور جو میری ایک نظر سے گزری ہے کیلیگرافی کی ہسٹری، بیسیکلی جو کیلیگرافی کا وجود ہے وہ اس کائنات کے بننے کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم سکھایا۔ ٹھیک ہے، تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کا علم سکھا دیا۔ اب اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ان کے جو بیٹے تھے قابیل اور حابیل، انہوں نے جب آپس میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر لیا تو انہوں نے اس کے اوپر ایک برسیہ لکھا، جو آج بھی برٹش جو میوزیم ہے وہاں پر اویلیبل ہے، ماسکو توپ کاپی وہاں پر بھی اویلیبل ہے، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ تب بھی لکھنا جانتے تھے۔ اور پھر ایک اس کی ہسٹری چلتی ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قلم کا فن عطا کیا، اور جو ہمارے پاس ایک علم کی تاریخ ہے وہ آج سے 5000 سال قبل مسیح حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو ایک طوفان آتا ہے، اور وہ اتنا حیرت زدہ طوفان تھا کہ کائنات کا سب ایک نظام درم برم ہو گیا۔ اور جب دوبارہ سے ایک سلسلہ کائنات کا شروع ہوا، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دوبارہ سے بھیجا اور بتایا کہ یہ درخت کس فائدے کے لیے ہے، کس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کس سے نقصان ہوگا، اور پھر جب ایک سلسلہ ایک لکھنے کا شروع ہوتا ہے تب لوگ مٹی سے لکھتے تھے اور مٹی کے لفافوں میں اس کو بند کر دیتے تھے،
اس کو کہتے ہیں دستور گل گامش. صحیح. وہ جو ایک ہمیں ہسٹری سے ملتی ہے, اور وہ بھی اب جو برٹش میوزیم ہے وہاں پر یہ جو ہے موجود ہے دستور گل گامش کا جو صحیفہ ہے جو اسے لکھتے تھے, اور وہ بھی جو میوزیم ہے وہاں پر ہر انسان تو نہیں جا سکتا, اور وہ ویک میں ایک دن اوپن ہوتا ہے, اور ادھر ایک جدید مشینری کا ایسا ایک نظام ہے کہ آپ وہاں پر سانس بھی نہیں لے سکتے. صحیح. تو پھر جو ایک اس کی ایک وقت کے ساتھ جو موڈریشن آتی ہے, اور ہم اس کو ایک اسلامک ہسٹری کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیلیگرافی کی ہے خط کوفی میں, اور پھر اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا اسلامی تاریخ میں. تقریباً 330 کے قریب فونٹس ہیں جو اسلامی تاریخ میں جن کو پذیرائی حاصل ہے, اور ہم پوری دنیا میں اسلامک ممالک میں کیلیگرافی کرتے ہیں. پھر اس میں خط نسخ آتا ہے, خط عروج, خط دیوانی, خط رکا, خط شکستہ, خط ثلث اور دیگر فونٹ آتے ہیں. ان کی ایک طویل ہسٹری ہے, اور پراپر اس کی ایک گرامر ہے, اور وقت کے ساتھ پھر اس میں موڈریشن آتی گئی, اور اب ہم جو دنیا میں سینکڑوں فونٹ ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت تعریف بیان کیا آپ نے. تو آپ جیسے فونٹس کا ذکر کر رہے ہیں, اب بیسیکلی ہم دیکھیں تو پاکستان میں کے ناولز میں یا نیوز پیپرز میں سیم ایک ہی فونٹ یوز ہوتا ہے, تو کیا ہمارا کوئی نیشنل فونٹ ہے, یا اس کے کیا پرنسپلز بھی آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے لیے الگ الگ فونٹس ہیں, تو کیا پرنسپلز یوز ہوتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہمارا نیشنل فونٹ ہے, وہ ہے خط نستعلیق. صحیح. اور اس کا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو تھوڑا سا تفصیل سے ضرور. اچھا بیسیکلی جو خط نستعلیق ہے اس کو کہتے ہیں خط فارسی. صحیح. اور اس کا جو انٹروڈکشن ہے اور اس کی جو تاریخ ہے وہ 8ویں صدی کے نصف میں اس کا آغاز ہوتا ہے. صحیح. اور جو اس کے فاؤنڈر ہیں وہ خواجہ میر علی تبریزی اس کے فاؤنڈر ہیں. صحیح. اور بیسیکلی کیونکہ خط فارسی اس کو کہتے ہیں تو یہ فارس میں ایک وجود میں آتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ 2 فونٹ تھے, خط نسخ اور خط تعلیق. صحیح. یہ 2 فونٹ کو ملا کے انہوں نے یہ خط نستعلیق کو متعارف کروایا, اور 40-50 سال کی ایک سٹرگل کے بعد یہ ایک جو فونٹ ہے ایک عملی شکل میں آیا. پھر جو اس میں ایک موڈریشن آتی ہے آپ ایرانی نستعلیق میں دیکھ لیں, اور جو ان کے شاگرد تھے جعفر اور اظہر, انہوں نے اس کے اوپر مزید کام کیا. جو ماڈرن کیلیگرافی وہاں سے ایک وجود ملتا ہے اس میں خط نستعلیق جس کو ہم کہتے ہیں خط فارسی ہے بیسیکلی. تو وہاں سے جو ایک اس میں ایک ماڈرن کیلیگرافی میں آ گیا اور ایڈوانس کیلیگرافی میں آ گیا. اور اگر آپ ایرانی کیلیگرافی کو دیکھیں تو اس میں جو ایک شدھ مد اور الفاظ کے اوپر الفاظ ہوتے ہیں, تو ایک وہاں سے یہ ہمیں اس کا ایک تعارف ملتا ہے. تو بیسیکلی جو خط نستعلیق کی تاریخ ہے یہ ایک ہے. اور جب یہ پاکستان میں اور بر صغیر کی اس دھرتی پر یہ فونٹ آیا, کیونکہ یہ اردو کے ساتھ اور فارسی جو ہے وہ دونوں فونٹ ملتے جلتے ہیں, تو پورے بر صغیر میں جب اس کی ایک پذیرائی ہوتی ہے اور پاکستانی جو کیلیگرافر ہیں اس پر کام کیا. اور جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ کو کہ وقت کے ساتھ موڈریشن آتی ہے, اور اس فونٹ میں بھی اب موڈریشن آ گئی ہے. اب نستعلیق فونٹ کو آپ دیکھ لیں, اس میں خط جو نستعلیق ہے بہار نستعلیق, جمیل نوری نستعلیق, فوٹو نستعلیق, لاہوری نستعلیق, ایرانی نستعلیق, اور اس طرح کافی فونٹ ہیں جو نستعلیق کے اندر ہی شامل ہیں. تو یہ پراپر ایک طویل سبجیکٹ ہے, اور پھر آپ اس کو پراپر ایک ایک فونٹ کو سیکھتے ہو. صحیح. جو اب خط نستعلیق ہے اس کو پراپر سیکھتے ہو, اس کی گرامر کو سیکھتے ہو, اور خط نسخ کو, اور اس طرح مختلف فونٹس کو سیکھتے ہو. اور دوسرا آپ نے سوال کیا تھا کہ اس کے جو پرنسپلز ہیں, بیسیکلی کسی بھی فونٹ کو سیکھنے کے لیے آپ کو اس کے ٹولز, پرنسپلز اور اس کی ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے. صحیح. اور جیسے ہم خط نستعلیق اور نیشنل فونٹ ہے ہمارا, تو اگر آپ خط نستعلیق کو سیکھیں گے تو اس کے لیے ایرانی قلم یوز کرتے ہیں, اور کیلیگرافی شیٹ یوز کرتے ہیں, اور نارمل کیلیگرافی انک یوز کرتے ہیں. تو آپ جو ہے خط نستعلیق سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور پھر جو جیسے ہو گیا خط ثلث فونٹ ہو گیا, جس کو جو ہے کنگز کا فونٹ بھی کہتے ہیں, عربک فونٹ ہے. تو کیونکہ وہ خوبصورت فونٹ ہے اس لیے اس کو اس کا کنگ کہا جاتا ہے, کیلیگرافی کا کنگ. تو اس کے جو ٹولز ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں. اس کے لیے آپ بمبو قلم یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کیلیگرافی انک یوز کر سکتے ہیں, اور
نارمل جو شیٹ ہوتی ہے. پھر ایڈوانس اور جب ماڈرن کیلیگرافی کی طرف جاتے ہیں, ٹی اسٹینڈ, کافی اسٹینڈ کی طرف جاتے ہیں, تو پھر آپ کو ایڈوانس جو ٹولز ہیں یا کینوس کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کو مختلف ٹولز یوز کرنے پڑتے ہیں. یہ اس کا ایک مختصر سا تعارف ہے اور آپ اس کو ایسے سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک, تو یہ بیسیکلی انکس, اس کی کیا ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں انکس میں, یا صرف کیلیگرافی انک سے ہی ہو سکتی ہے یا کسی اور چیز سے بھی, اور یہ کس کس چیز پہ ہو سکتی ہے, کیا کینوس کے علاوہ اور کس کس چیز پہ ہو سکتی ہے, یہ بتائیے گا. بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے مجھ سے. شکریہ. کہ جب آپ کیلیگرافی سمپل کیلیگرافی کرتے ہیں جی, پھر تو آپ کیلیگرافی شیٹ کا ہی استعمال کرتے ہیں. صحیح. اور پھر جب آپ اس کو ایک ایڈوانس کی طرف لے کے جاتے ہیں تو پھر ٹی اسٹینڈ جس کو کہتے ہیں, جی جی, تو پھر آپ اس میں ٹیکنیک کا یوز کر کے آپ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. پھر کینوس کی طرف جاتے ہیں, پھر آپ برشز کا, پرگزا کا وہ استعمال کرتے ہیں, اور پھر اس طرح مختلف ٹائپس ہیں اور مختلف آپ ان ٹیکنیک کو یوز کر کے آپ کیلیگرافی کو بہتر سے بہتر آپ دکھاتے ہیں. ٹھیک ٹھیک, صحیح ہو گیا. تو ابھی آپ مجھے یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ میرے بھی نالج میں اضافہ ہوا ہے ویسے. اس کے بعد مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو خطاطی ہے اس کا ہمارے کریئر پہ کوئی فائدہ ہے اس کا, یا آپ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ابھی اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں یا جو ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کو کس مطلب آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس سے ریلیٹڈ؟ بیسیکلی یہ تو کیلیگرافی ہر ایک اسٹوڈنٹ کی ضرورت ہے, اور ہر شعبہ زندگی کے ساتھ جن کا تعلق ہے ان کا کیلیگرافی کے ساتھ ایک جو ہے وہ ایک تعلق ہے, ہمیشہ سے تعلق ہے اور ہمیشہ تعلق رہے گا. تو میں جہاں تک اس کو دیکھتا ہوں, اور جو ایک علم حاصل کرنے کے طریقے اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کہ علم حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں, تاکہ میں ایک تمہید باندھوں اور آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں. بیسیکلی جو علم حاصل کرنے کے طریقے ہیں اس میں ہے کہ ایک آپ دیکھ کر علم حاصل کرتے ہیں, بلکہ آپ اس کا اگر پہلا درجہ دیکھ لیں تو آپ پڑھ کر علم کو حاصل کرتے ہیں. جیسے آپ کتابیں پڑھتے ہیں, ناول پڑھتے ہیں, نیوز پیپر پڑھتے ہیں, اور کوئی بھی ایسی چیز جو آپ دیکھ کے نالج حاصل کرتے ہیں وہ علم کا پہلا درجہ ہے جو آپ دیکھ کر علم حاصل کرتے ہیں. اور پھر علم کا دوسرا درجہ آتا ہے کہ آپ سن کر علم حاصل کرتے ہیں. جیسے آپ مجھے سن رہی ہیں, کسی کی اسپیچ سنتی ہیں اور کوئی اچھی بات سنتی ہیں, تو یہ علم کا دوسرا درجہ ہے. پھر آ جاتا ہے دیکھ کر علم حاصل کرنا. جب آپ کسی کے اچھے آرٹ کو دیکھتے ہیں, کسی سے موٹیویٹ ہوتے ہیں, اور کسی کے اچھے کام کو دیکھ کے اور آپ اس سے کیا کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, یہ علم کا تیسرا درجہ ہے. اور جیسے آپ نے کیلیگرافی کی بات کی تھی, یہ علم کا چوتھا درجہ ہے کہ آپ لکھ کر علم حاصل کرتے ہیں. صحیح. جیسے آپ رائٹر ہیں, خطاط ہیں, اور وہ لکھ کر اس سے علم کرتے ہیں, کنورٹ کرتے ہیں, پہنچاتے ہیں, دوسروں تک پہنچاتے ہیں, یہ علم کا چوتھا درجہ ہے. اور اگر ان چاروں کا آپ مطالعہ کریں تو جو سب سے پیچیدہ ہے وہ ہے لکھ کر علم حاصل کرنا. اور یہ ہماری سوسائٹی میں بھی ایک المیہ ہے, اور اگر ہم دیکھتے ہیں کسی کی اچھی رائٹنگ کو تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے, یہ بہت ایک قابل انسان ہے. تو بیسیکلی کیلیگرافی کا جو وہ آپ کی پرسنالٹی میں چینج لاتا ہے, اور اس سے جو ہے کہ آپ ایک اچھے انسان دوسروں کو نظر آتے ہیں, اور ہمیشہ سے یہ ایک آپ کا ایک تعلق اس کے ساتھ رہتا ہے. اور جہاں تک میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا اس سے دور ہیں, اور جو ہمارے ناظرین ہیں ان سے بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ پراپر کیلیگرافی کو سیکھیں, اور جو ان کے انسٹیٹیوٹ ہیں, گیلریز ہیں, آپ وہاں پر کیلیگرافی کو پراپر سیکھیں اور آپ سیکھ سکتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ میں نے خود ایک میٹرک اور 8 کے میٹرک میں تھا, اور تب میں نے سٹارٹ کیا, اور میں سیکھ سکتا ہوں تو آپ لوگ بھی سیکھ سکتے ہیں. اس میں رائٹنگ میں تو امپروومنٹ آتا ہوگا, تو یہ ویسے آسان ہوتی ہے یا مطلب تھوڑا ٹف ہے, مطلب اس کو کرنا تھوڑا مشکل ہے یا آسان ہے؟ کیونکہ رائٹ تو ہر کوئی کرتا ہے, لیکن اس کے ظاہر ہے ٹولز ہیں, پینز ہیں, انکس ہیں, ان کے ساتھ ان کو ہینڈل کرنا, ان کو مینیج کرنا, تو یہ کیا آسان ہے, آسانی سے بندہ کر لیتا ہے یا تھوڑا مشکل پروسیس ہے اس کا؟ اچھا, کوئی بھی کام اتنا آسان تو نہیں ہوتا, آپ اس پر تھوڑی محنت کرتے ہیں, اور جتنی محنت کریں گے تو اس کا آپ کو صلہ ملتا ہے. بالکل. تو کیلیگرافی سیکھنے کے لیے جیسے میں نے مختلف فونٹس کا آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے, آپ ایک فونٹ کو لے لیں جیسے خط نستعلیق ہے, آپ پراپر اس کی گرامر کو سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں پراپر کت ہوتے ہیں کہ ایک لفظ کتنے کت کا ہے. ٹھیک ہے, کمپلیٹ آپ اس گرامر کو سیکھتے ہیں, پھر آپ جو دو الفاظ ہیں, پیراگراف ہے, اس کی طرف آتے ہیں.
ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آرٹسٹ اپنی مرضی سے لکھنا شروع کر دیتا ہے. وہ مختلف فونٹس کی جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کے پراپر فونٹ کو سیکھتا ہے, اس کی گرامر کو سیکھتا ہے, اور پھر وہ جب جتنے زیادہ فونٹ سیکھتا جاتا ہے ایک تو اس کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ ہر چیز کو اس کے مطابق ہی کر سکتا ہے. اچھا مسٹر نعمان, ایک اور سوال کرنا چاہوں گی میں کہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب بھی آپ کوئی ایگزیبیشن کرتے ہیں تو ظاہر ہے لوگ دیکھنے آتے ہوں گے, اور بہت زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ جن اسٹوڈنٹس کو فائن آرٹس اور فائن آرٹس کی ان فیلڈز میں انٹرسٹ ہے تو وہ بہت شوق سے دیکھتے ہوں گے, تو آپ کو ان کا رجحان کس طرح نظر آتا ہے؟ بیسیکلی جب آپ آرٹ کی بات کرتی ہیں اور جیسے آپ نے سوال کیا کہ ایگزیبیشن میں لوگوں کا کیا رسپانس ہوتا ہے, جی تو بیسیکلی جب ہم آرٹ کی بات کرتے ہیں تو آرٹ کا تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے, جی بالکل. اور ہر شعبہ زندگی کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا ایک آرٹ کے ساتھ تعلق ہے. جی تو اور جب ہم ایک آرٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا آرٹسٹ اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں, بے شک. اور جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کریٹ کیا تو سب سے پہلے کائنات میں کلرز کا ایک وجود لایا, جی بالکل. اور جب مختلف کلرز ہیں انسان کو دیکھنے کے بعد یہ پتہ لگا کہ اس کائنات کا کریٹر موجود ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہیں. تو ان کلرز کا جو ایک تعلق ہے انسان کے ساتھ, اس کائنات کے بننے کے ساتھ ہی ایک انسان کا تعلق ہے. اور جب میں ایگزیبیشن میں جاتا ہوں تو لوگوں کا بہت ہی اچھا رسپانس آتا ہے, کیونکہ وہاں پر تو آرٹسٹ نہیں ہوتے, ہر شعبہ زندگی کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں مجھے. اور اگر آپ میڈیکل سائنس میں دیکھیں تو اب میڈیکل سائنس بھی اس نتیجے پر آ گئی ہے اور وہ کلر تھراپی کرواتی ہے اپنے پیشنٹ کو, ٹھیک ہے. اور یہ ایک بیسک, اور اس میں ایک سبجیکٹ آتا ہے, میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آرٹ ہے اس میں اور کلرز کی تھیوری میں کلر آف سائیکالوجی ہے, اور اس کا کیونکہ انسان کی سائیکالوجی کے ساتھ بڑا تعلق ہے. اس میں جو اگر آپ ہسٹریکل پینٹنگ بناتے ہیں, اگر آپ کنسیپشول آرٹ بناتے ہیں, آپ ہیپینس کے اوپر پینٹنگ بناتے ہیں, سیڈنس پینٹنگ بناتے ہیں, تو آپ کو انہی کلر کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو مطلب ہر جو پینٹنگ ہے اس کا مطلب وہی کلرز آپ کو یوز کرنے پڑتے ہیں. اور کیونکہ جب ہم اس ایگزیبیشن میں جب اس کو ڈسپلے کرتے ہیں پینٹنگز کو تو آٹومیٹکلی دیکھیں آپ کو کوئی کلر اچھا لگتا ہوگا, جب آپ اس کو دیکھتی ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کو ایک خوشی ملتی ہے, آپ کو کوئی کہتا نہیں ہے خوشی, اور ایک آپ کو کوئی خوش کرتا ہے تو آپ خوش ہوتی ہیں. دیکھیں دونوں خوشی میں کتنا فرق ہے. تو جب وہ ایگزیبیشن میں آتے تو ان کو ایک آٹومیٹکلی خوشی ایک ملتی ہے جب وہ اپنے پسندیدہ کلر دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. بیسیکلی تو سب بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہیں, لیکن سب سے پہلی چیز ہے کہ جب کلرز کا وجود ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک کلر سے بھی کائنات کو بنا سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اپنا ایک رب ہونا جب ظاہر کیا اور یہ بتانا چاہا انسان کو, تو وہ کلرز کے ذریعے ہی وہ بتایا. بالکل ماشاءاللہ, بہت خوبصورت جواب آپ نے دیا ہے, اور میرا دل کر رہا ہے مزید بھی میں آپ سے گفتگو کروں, لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ٹائم کا, شو کا ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہو گیا ہے, تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ مسٹر نعمان کے ساتھ میں ایک اور شو کروں ان کی پینٹنگ کے اوپر, اور ہم اگلے شو میں ان کی پینٹنگز کو ڈسپلے بھی کریں. بلکہ میں نے ان کے پیج کو وزٹ کیا تھا تو میں خود بھی بہت انسپائر ہوئی تھی. میں اپنے FM 102.2 رفا انٹرنیشنل کا یہ جو فیس بک پیج ہے اس کے ساتھ میں ان کا لنک دے دوں گی, یوٹیوب کا بھی, فیس بک کا بھی, اور انسٹاگرام کا بھی. تو میں سب کو یہی کہوں گی کہ کائنڈلی جا کے ضرور وزٹ کیجیے گا. بہت ہی خوبصورت کیلیگرافی, پینٹنگ اور اسکیچنگ یہ سکھاتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں. تو اگر کسی کو انٹرسٹ ہو, بہت سے اسٹوڈنٹس کا آج کل بلکہ رجحان فائن آرٹس کی طرف ہو رہا ہے, تو ان سے ضرور رابطہ کیجیے گا. تو اپنی میزبان کو دیجیے اجازت, منیزہ راجپوت کو اور واجد انجینئر واجد کو. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. خدا حافظ.